बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MU ग्लोबल। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 7वीं सदी ईस्वी से इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हुआ और कुछ ही अरसे में जंगी फतूहात, दावत व तबलीग और तिजारत की वजह से इस्लाम का पैगाम मशरक़ वुस्ता, एशिया और यूरोप के इलाकों समेत कई अफ्रीका के इलाकों में भी पहुंच गया। 8वीं सदी में बरसगीर के बहुत बड़े इलाके में इस्लाम का पैगाम पहुंचा और हज़ारों लाखों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। दूसरी जानिब मुस्लिम फ़ौजों ने स्पेन, तुर्की समेत यूरोप के कई इलाकों में इस्लाम का परचम लहराया, जो कि 15वीं सदी तक सरबुलंद रहा। इस्लाम के फैलने के साथ साथ इस्लामी फ़ौजों के ज़ेर इस्तेमाल हथियारों में कई तब्दीलियाँ हुईं, जिनमें वसी इस्लामी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में पहले से मौजूद हथियारों का असर शामिल होता गया। शुरू के दौर में इस्लामी अफवाज कदरे सादे और आम हथियारों से लैस होकर फतूहात करती रहीं, जिसकी वजह महदूद वसाइल थे। हत्ता कि इस्लामी फ़ौजों ने कई इलाके घोड़ों और ऊँटों की कमी के बायस क़यादा फ़ौजों के ज़रिए फ़तह किए। मगर फिर जूँ जूँ ज़्यादा इलाके इस्लामी रियासत के कंट्रोल में आते गए, वैसे वैसे माल गनीमत समेत दीगर वसाइल की फरावानी से इस्लामी अफवाज इन अदवार में बेहतर सामान हर्ब से लैस होती गईं। इन अदवार में ममलूक दौरे हुकूमत, जो कि 1250 से 1517 तक शाम और मिस्र में रहा, इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया जो तकरीबन 1300 से लेके 1922 सदी ईस्वी तक रहा, जिसका दौर, और बरसगीर में मुग़ल दौर हुकूमत जो कि 1526 से 1858 तक रहा, काबिल ज़िक्र हैं। क्योंकि इन अदवार में मुस्लिम फ़ौजों ने उस वक़्त के जदीद तरीन हथियारों से लैस होकर इस्लाम का परचम सरबुलंद रखा। मुस्लिम अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल हथियार यूरोप और दीगर गैर मुस्लिम रियासतों के मुकाबले में कदरे हल्के और साइज़ में छोटे थे, जिसकी मिसाल अरब खमदार हलाली तलवारें थीं, जो वज़न और साइज़ में काफ़ी हल्की और लचकदार होती थीं, जिसकी वजह से दौरान लड़ाई इनके टूटने का ख़तरा भी कम होता था। मुस्लिम अफवाज रफ्तार और फुर्ती के ज़रिए इन हल्के हथियारों के इस्तेमाल से दुश्मन, जो कि बड़े और कदरे भारी हथियारों से लैस होते, उनको शिकस्त देती गई और इस तरह एक बहुत बड़ा इलाका इस्लामी रियासत में शामिल होता गया। इसके अलावा इस्लामी फ़ौजों के ज़ेर इस्तेमाल ज़िरा बख्तर या आर्मर जिसे कहा जाता है, अमूमी तौर पर धाती रिंग्स से बनी होती थी, जो कि जालीनुमा वज़न में हल्की और हवादार होती थी, जिनमें अक्सर मुख्तलिफ रंगों और धातों के रिंग्स के कॉम्बिनेशन से कुरानी आयात और तरगीबी जुमले और अशार भी लिखे जाते थे। मुस्लिम अफवाज इस किस्म की ज़ेरा बख्तर इस वजह से इस्तेमाल करती थी क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम अफवाज गर्म इलाकों से ताल्लुक़ रखती थीं और वहाँ यूरोप की तर्ज की भारी चादरों से बनी ज़ेरा बख्तर पहनना मुमकिन नहीं था। मुस्लिम ज़ेरा बख्तर में धाती चादरों का इस्तेमाल सिर्फ टांगों की हिफाजत या सर को महफूज रखने के लिए हेलमेट की सूरत में ही नज़र आता है, मगर वो भी यूरोपियन और दीगर गैर मुस्लिम अफवाज के मुकाबले हल्की होती थीं। मगर सल्तनत उस्मानिया, जो कि यूरोप के करीब वाक़या थी, वहाँ की अफवाज ने कदरे भारी ज़ेरा बख्तर का इस्तेमाल भी किया, जो कि जालीनुमा ज़ेरा बख्तर और धाती चादरों का कॉम्बिनेशन था, और इसकी वजह ये थी कि वो इलाके थोड़े कदरे सर्द थे। मुस्लिम अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल ज़ेरा बख्तर और हेलमेट्स में भी इस्लामी तर्ज़ सकाफ़त की झलक नज़र आती थी। अक्सर औक़ात इन ज़ेरा बख्तरों पर मुख्तलिफ़ कुरानी आयात कंदा की जाती थीं, और जो हेलमेट्स मुस्लिम अफवाज इस्तेमाल करती थी, इन पे भी अक्सर कुरानी आयात कंदा होती थी। इसके अलावा मुस्लिम अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल जो हेलमेट्स थे, उनकी जो शेप थी वो मस्जिदों के गुंबद और जो पगड़ी होती है उससे बहुत रिजेम्बलेंस रखती थी। मुस्लिम अफवाज इसके अलावा नेज़ों, छोटे खंजरों, कुल्हाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल भी करती थी, जो कि 10 ब 10 लड़ाई में इस्तेमाल होते थे। तीर कमान का इस्तेमाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जारी था। मुस्लिम अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल कमानें जो थी वो यूरोप की कमानों की निस्बत ज़्यादा लचकदार होती थी, जिसमें लकड़ी की कई तहों को जोड़कर कमान तैयार की जाती थी, जिसमें तीर को कम
طاقت کے ذریعے چھوڑا جا سکتا تھا، جبکہ یورپ اور دوسرے علاقوں میں جو کمانیں بنائی جاتی تھیں وہ لکڑی کی ایک موٹی شاخ کا استعمال کر کے بنائی جاتی تھی، جس وجہ سے اس میں تیر کو کھینچنے اور چھوڑنے کے لیے زیادہ طاقت کا استعمال ہوتا تھا۔ صلیبی جنگوں میں مسلم افواج کو پہلی بار عیسائی فوجوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی مشینی تیر کمان، جسے کراس بو کہا جاتا تھا، اس کا سامنا کرنا پڑا، جس کو عیسائی افواج مختلف قلعوں اور شہروں کی فصیلوں پر اور حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی استعمال کرتی۔ کراس بو ایک مکینیکل تیر کمان ہوتی ہے جس کی ایکوریسی اور رینج عام تیر کمان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بہت فاصلے سے بہت صحیح نشانہ داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مسلم افواج نے جلد ہی اس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر کراس بو بنانا شروع کر دی، جو کہ بہت عرصہ مسلم افواج کے زیر استعمال رہی۔ مسلم افواج کے زیر استعمال ہتھیاروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان پر قرآنی آیات کی کیلیگرافی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نقش و نگار بھی بنائے جاتے تھے۔ ان ہتھیاروں میں قیمتی دھاتوں جیسے کہ سونا چاندی کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تلواروں کے دستوں اور نیام کو بنانے کے لیے قیمتی لکڑی اور مختلف قیمتی ہیروں اور پتھروں کا استعمال بھی کیا جاتا، اور ان کی مدد سے ان ہتھیاروں کو مزین کر کے مزید خوبصورت بنایا جاتا۔ ان روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے علاوہ مسلم افواج غیر روایتی ہتھیاروں کا بھی استعمال کرتی رہیں۔ منجنیق کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی جاری تھا، جس کا پہلی بار استعمال طائف کے محاصرے کے دوران کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت چند صحابہ کو منجنیق کی ٹیکنالوجی سمجھنے اور اس کو سیکھنے کے لیے دوسرے علاقوں میں بھی بھیجا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک جنگ میں 20 کے قریب منجنیقوں کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے منجنیق کے استعمال سے یروشلم کو فتح کیا، جس میں بھاری پتھروں اور دھاتی بالز کو شہر کی فصیلوں پر مار کر دشمن کے دفاع کو کمزور کر دیا گیا۔ مسلم افواج کی جانب سے پہلی بار دستی بارودی توپوں کا استعمال مملوک دور حکومت میں 1260 میں دیکھنے کو آیا، جو انہوں نے منگولز کے خلاف استعمال کی۔ انہوں نے ان دستی بارودی توپوں کے ذریعے منگول افواج کو بھاری نقصان پہنچایا اور ان کی پیش قدمی روکی، اور اس طرح مسلم اور عیسائی علاقوں کو منگولوں کے مزید ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ کہا جاتا ہے جس دور میں مملوک دور حکومت میں ان دستی بارودی توپوں کا استعمال کیا گیا، تب تک چائنا اور یورپ میں اس کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ اور مغل افواج نے بھی ہلکی اور بھاری توپوں کا استعمال کیا، اور اس میں مزید جدت لا کے اس ٹیکنالوجی کو بہت عرصے تک استعمال کیا۔ بھاری توپوں کا استعمال عام طور پر شہروں اور قلعوں کی فصیلوں پر کیا جاتا تھا، جس کی مدد سے شہروں اور قلعوں پر حملہ آور بیرونی افواج کے خلاف ان توپوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور ان پر گولے داغے جاتے تھے۔ بعد میں قدرے ہلکی توپیں جن میں پہیے لگے ہوتے تھے افواج اپنے ساتھ میدان جنگ میں بھی استعمال کرنے لگ گئیں۔ اس کے بعد یورپ اور کئی علاقوں میں آتشی اسلحے کا استعمال یعنی کہ فائر آرمز کا استعمال جو تھا وہ شروع ہوا، اور شروع میں مسلم تاجر جو تھے وہ ان آتشی اسلحے کو مسلم ریاستوں تک لے کر آئے، اور مسلم افواج نے مختلف جو یورپین ممالک تھے ان سے اس ٹیکنالوجی کو خریدا۔ بعد میں مسلم افواج نے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اس کی ریپلیکیشن شروع کر دی، اور اس کی ریپروڈکشن جو تھی وہ اپنے علاقوں میں بھی شروع کر دی۔ مصر اور شام کے کئی علاقے آتشی اسلحہ بنانے کے لیے کافی مشہور تھے۔ اس کے علاوہ تلواریں اور نیزے وغیرہ بھی ان علاقوں میں کافی بنائی جاتی تھی۔ اسی لیے ان علاقوں کی بنی ہوئی تلواریں، بندوقیں اور ایون کہ توپیں بھی جو تھیں وہ مختلف اسلامی ریاستوں میں استعمال ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی تلوار سازی کا جو فن تھا اور جو ٹیکنالوجی تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور سلطنت عثمانیہ اور مغل افواج کے زیر استعمال جو اسلحہ تھا جس میں مین تلواریں تھیں، یہ تلواریں عام طور پر ایران سے جو تھیں وہ بنوائی اور منگوائی جاتی تھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہتھیار رکھنا، جن میں وہ تلواریں رکھنا خاص طور پر پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے کئی انہوں نے خریدی تھی، کئی ان کو تحائف میں ملی تھی، اور کئی مسلم افواج کی جانب سے جو فتوحات کی گئی تھی ان میں مال غنیمت میں آئی تھی، اور وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی کی 2 دھاری تلوار وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگرچہ آتشی اسلحہ اور گولہ بارود کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد تلواروں اور اس جیسے دیگر روایتی مسلم ہتھیاروں کا استعمال میدان جنگ میں ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ اب بھی مسلم افواج اور مسلم ثقافت کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ مسلم افواج میں عسکری تربیت کے اختتام پر اعزازی شمشیریں اب بھی بانٹی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مسلم ریاستوں اور ممالک میں اب بھی پرانے خنجروں اور تلواروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں تو یمن کے علاقے میں جو مرد حضرات ہیں وہ اب بھی اپنی کمر پر ایک خنجر، جو ان کا روایتی خنجر تھا، وہ باندھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب ریاستوں اور عرب ممالک میں اب بھی آپ کو شادیوں اور دیگر تقریبات میں عرب مرد تلواریں لہراتے اور ان کی نمائش کرتے نظر آئیں گے، اور وہ ان کی ثقافت کا اب بھی ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور کامنٹس ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔